اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83۔ ان مبارک آیات میں ان احکامات کا ذکر ہے جو عام طور پر شریف لوگوں کا مزاج ہوتے ہیں۔ صرف ایک ان میں سے اگر ہم دیکھیں تو نماز اور دوسرا شرک سے بچنا اور نماز قائم کرنا، یہ دو کام تو ایمان والوں کا خاص پہچان اور تعارف ہیں، لیکن باقی کام جہاں بھی شریف لوگ ہوں گے، شرافت والے ہوں گے، اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرتا ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم۔ ہر قوم میں یہ بات اچھی سمجھی جاتی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جانا چاہیے، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یتیموں اور مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں اچھا انداز اختیار کیا جائے۔ اسی طرح کسی پر ظلم نہ کیا جائے، کسی کے گھروں پر، ان کی جائیداد پر قبضہ نہ کیا جائے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو اگر مسلمان نہ بھی ہو، کوئی ایمان والا نہ بھی ہو، تو ویسے اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو ان میں سے اگر کوئی شریف آدمی ہے تو وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ اگر مسلمان ہونے کے بعد کوئی یہ کام کرے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، یتیموں مساکین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، عام لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں اچھا انداز اختیار نہ کرے، آپس میں ناحق قتل کریں، ایک دوسرے پر ظلم کریں، لوگوں کے گھروں پر، ان کی جائیدادوں پر قبضے کریں، تو یہ تو عام معاشرے میں بھی اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ غیر مسلموں میں بھی یہ باتیں اچھی نہیں سمجھی جاتی، تو مسلمانوں میں تو پھر یہ ہوں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو گئے گزرے جانوروں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہی وعدے ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے اپنی اپنی قوم سے لیے، ہمارے ساتھ بھی یہی احکامات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے بھی یہی وعدے لیے تھے کہ آپ یہ کام کریں گے اور یہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، اقرار لیا، عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ کے علاوہ کسی کی تم عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے گفتگو کرنے میں بہترین انداز اختیار کرنا ہے، خوبصورت انداز میں بات کرنی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے رہنا ہے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا ہے تم نے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ۔ اب یہ اتنے آسان کام ہیں، اب ان میں سے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اب کہا جائے کہ ان میں سے کوئی کام مشکل ہے جی جو ہمارے بس میں نہیں ہے، شرک سے بچنا ہے، اب یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ کرنا مشکل ہے۔ شرک کے لیے اٹھنا، جانا، کوئی غلط کام کرنا، کسی غلط چیز کی عبادت کرنا، تو بچنا تو بہت آسان ہے، نہ کرو، بچ گئے۔ تو یہ کام اتنے آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے تم نے یہ بھی نہیں کیے۔ تم میں سے بہت تھوڑے لوگ تھے جو اپنے اس وعدے پر قائم رہے، باقی سب اس سے پھر گئے۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے اس وعدے سے، الا قلیلا منکم، بہت تھوڑے تم میں سے اپنے قائم رہے اس وعدے پر، وانتم معرضون،
اور تم تو اعراض کرنے والے ہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے بس غفلت کرنی ہے۔ پھر اگلا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ہم نے تم سے یہ وعدہ بھی لیا تھا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کی جائیدادوں پر قبضے نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے گھروں پر قبضے کر کے ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ناحق قتل نہیں کریں گے، ہم کسی کے گھروں پر کسی کی جائیداد پر قبضہ نہیں کریں گے، کسی کو اس کے گھر سے بے دخل نہیں کریں گے۔ ثم اقررتم، تم نے وعدہ کیا تھا وانتم تشہدون، اور تم اس بات کو مانتے بھی ہو کہ تمہارے آباء و اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدے کیے تھے۔ آج بھی جب تم تورات کو پڑھتے ہو تم یہ وعدہ کرتے ہو اپنے رب کے ساتھ کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، لیکن تم پھر کرتے ہو۔ اب ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں کہ یہ جو آسان سے احکام ہیں ان کی ہم کتنی پابندی کرتے ہیں۔ جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اب اگر کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا یا کسی کے گھر پہ قبضہ نہیں کر سکتا تو کم از کم وہ آپس میں غصے میں سے تو ایک دوسرے کے ساتھ بولنا تو آسان کام ہے نا۔ محلے میں تھوڑی سی بات ہوگی، ہم پہ سے باہر غصہ، جناب گالم گلوچ ایک دوسرے کو، تو یہ کام تو ہم کر ہی لیتے ہیں، اور کچھ نہ کر سکیں تو نماز سے اعراض کر لینا یا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑ لینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام پر قائم رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔